بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی ایک آیت، چھوٹی سی آیت ہم نے پڑھی ہے جو سورہ بقرہ کی 42 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں، اس سے قبل والی آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے اور اس میں بنی اسرائیل کی بہت ساری کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جو خاص طور پر بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو چند احکامات اور چند نصیحتیں اور ہدایات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. ان میں سے اس وقت میں ہم نے ایک حکم اور ایک ہدایت کو منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھا ہے، جو اس وقت ہم سب کے لیے ہی مفید ہے. قرآن مجید کی آیات میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس کا تعلق خاص ہوتا ہے، کسی قوم کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ، کسی واقعے کے ساتھ، کسی موقع اور محل کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ شانہ اس کے الفاظ میں عموم رکھتے ہیں، یعنی الفاظ کو عام رکھتے ہیں. تو علماء تفسیر نے اس سلسلے میں یہی فرمایا کہ الفاظ کے عموم سے اس کا تعلق ساری امت سے ہو جاتا ہے، کہ جب الفاظ اللہ تعالیٰ شانہ نے عام رکھے ہیں تو پھر اس کا تعلق ساری امت کے لیے عام ہو گیا. تو قیامت تک آنے والی ساری امت مسلمہ اس کی مخاطب ہوگی. گویا یہ نصیحت سبھی کو کرنا ہے، تو سبھی کی ضرورت ہے. تو جب ایک چیز سب کی ضرورت کی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ عام رکھتے ہیں تاکہ سب اپنے کو اس کا مخاطب سمجھیں اور سب اس سے عبرت اور نصیحت لے کر اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں سب لوگ سنواریں. یہ نہ سمجھے کہ خاص اس قوم کے لیے یا خاص اس طبقے کے لیے، خاص اس واقعے اور موقع کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ کہہ کر اپنے کو بری نہ سمجھیں، بلکہ سبھی کی ضرورت ہے اور سبھی کو یہ بات اختیار کرنی چاہیے اور سبھی سے یہ بات متعلق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ الفاظ میں عموم رکھتے ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت میں بھی دیکھا جائے تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس آیت کے اندر جو نصیحت اور جو ہدایت اور جو فہمائش کی گئی ہے یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور اس کی ہم سب کو اس کی ضرورت ہے اور ہم سب کو اس پر چلنا چاہیے اور ہم سب کو یہ چیز اختیار کرنی چاہیے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو جو ہدایات دی ہیں اس میں بھی یہی بات ملتی ہے کہ اس نصیحت پر ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے. اب میں قرآن کی اس آیت پاک کا معنی، مفہوم اور اس کے ضمن میں آنے والی تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڑ مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو. یعنی حق کے ساتھ باطل بات کو ملا کے حق بات میں التباس مت پیدا کرو، بلکہ حق بات کو حق رہنے دو، حق بات کو واضح رہنے دو، حق بات کو صاف ستھری رہنے دو، حق بات کو کھلی رہنے دو، صاف ستھری رہنے دو اور خالص رہنے دو. اس میں کوئی باطل بات ملا کر اپنی طرف سے
حق بات میں التباس، اشتباہ، خلط ملط، گڑ مڑ اور کنفیوژن مت پیدا کرو کہ جس کی وجہ سے جس شخص تک حق بات پہنچ چکی ہے وہ اس حق کے سمجھنے میں پریشان ہو جائے اور التباس میں پڑ جائے، اشتباہ میں پڑ جائے، کنفیوژن میں پڑ جائے، اور اس کو یہی نہ سمجھ میں آئے کہ یہ حق بات یہی ہے یا کوئی اور بات حق ہے، اور حق یہ ہے کہ کوئی دوسرا حق ہے، اور یہ واقعتاً حق ہے یا یہ ناحق ہے۔ تو حق کے سمجھنے میں اس کو التباس نہ پیدا ہو جائے، مغالطہ نہ ہو جائے۔ تو ایسا کسی شخص کا حق کے اندر کسی باطل بات کو، یعنی صحیح کے اندر غلط بات کو اور سچ کے اندر جھوٹ بات کو ملا دینا اور ملاوٹ کر دینا کہ جس سے سچ اور حق اور صحیح بات میں امتیاز مشکل ہو جائے، ایسا کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اللہ نے اسی کی نصیحت فرمائی کہ ایسا مت کرو تم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم حق بات کو باطل بات کے ذریعے سے، یعنی باطل بات کو ملانے کے ذریعے، باطل بات کو اس میں خلط ملط کرنے کے ذریعے حق بات کو تم ملتبس مت کرو، اس کو کنفیوز مت بناؤ۔ یہ پہلا حکم ہے قرآن کی اس آیت کا۔ دوسرا حکم وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، مفسرین نے فرمایا کہ تلبسو پر عطف ہے تو یہ تکتمو تو پھر وہاں جو اللہ ہے وہ یہاں بھی ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر تم حق بات کو مت چھپاؤ، تم جانتے ہو کہ یہ بات حق ہے پھر بھی تم اس کو چھپا رہے ہو، یہ بھی مت کرو۔ تو علماء تفسیر نے، جیسے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں دو حکم جو الگ الگ اللہ رب العزت نے دیے ہیں، ان دونوں حکم کا تعلق الگ الگ طبقے سے اور الگ الگ موقع سے ہے۔ پہلے حکم کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن تک حق بات پہنچ چکی اور حق بات انہوں نے سن لی، ان کے ساتھ یہ معاملہ کہ جب ان تک حق بات پہنچی تو حق بات کے اندر باطل کو ملا کر ان لوگوں کو حق کے متعلق کنفیوز کر دیا گیا اور ملتبس کر دیا گیا، اشتباہ میں ان کو ڈال دیا گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ دوسری جو بات ہے کہ حق کو مت چھپاؤ، اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جن تک ابھی حق بات پہنچی نہیں ہے اور جنہوں نے ابھی حق بات سنی نہیں ہے، ان لوگوں سے حق بات مت چھپاؤ۔ جنہوں نے حق بات ابھی تک سنی نہیں ہے ان تک حق بات پہنچاؤ، ان سے حق کو مت چھپاؤ، اور جن لوگوں نے حق بات سن لی ہے ان کو باطل بات حق کے ساتھ ملا کے خلط ملط کر کے ان کو اشتباہ میں مت ڈالو۔ یہ دو الگ الگ احکامات ہیں اور دونوں کا محل الگ الگ قرار دے کر گویا دو حکم قرار دیے، یہ گویا دو حکم الگ الگ ہوئے۔ ایک ہے کہ حق بات کو چھپانا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور دوسرا حق بات جب پہنچ چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، تو اب تاکہ لوگ اس پر عمل نہ کر لیں اور اس حق بات کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں، اب اس حق میں باطل کو ملا کے کنفیوز کر دیا گیا اور خلط ملط کر دیا گیا تاکہ حق سے متزلزل ہو جائے۔ دیکھیے، غور کیے جائے تو اس میں دونوں باتوں کے اندر مقصد ایک مفسدہ ہے، دونوں باتوں کے اندر مقصد ایک مفسدہ اور ایک فساد ہے۔ وہ فساد یہ ہے کہ لوگ حق کو نہ پہچان سکیں، اور اگر پہچان لیں تو حق پر جم نہ سکیں۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے جو ان دونوں ممنوعات کا سرچشمہ ہے اور ان دونوں ممنوع چیزوں کا منبع اور مرکز ہے، کہ یہ فساد دل میں ہے کہ لوگ حق کو نہ پہچان سکیں، حق بات لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے، اور اگر معلوم ہو گئی تو اس کو ایسا کنفیوز کر دو کہ لوگ اس پر نہ جمیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مفسدہ اور یہ جو فساد ہے کسی مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتا ہے،
اور یہ یقینی بات کہ یہ تو کسی منافق کی صفت ہو سکتی ہے یا کسی بے ایمان کی اور دشمن اسلام ہی کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن کسی مومن کی یہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن تو وہ ہوگا کہ جو حق شناس ہوگا، حق پرست ہوگا، حق کا پہنچانے والا ہوگا، حق کا مؤید ہوگا اور حق پر خود جمے گا اور دوسروں کو بھی حق پر جمائے گا اور حق بات بولے گا اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو یہ تو مومن کی شان ہوتی ہے۔ لیکن جو بے ایمان اور منافق ہوتے ہیں، ان کے مقاصد، ان کے نزدیک ان کے کچھ اغراض ہوتے ہیں اور ان کے اپنے کچھ مقاصد سیئہ ہوتے ہیں، ذاتی مقاصد اور ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ اس کی خاطر وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں تک حق بات پہنچ جائے، کیونکہ لوگوں تک اگر حق بات پہنچ گئی تو ان کے جو مفادات ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے اور ان کی جو اغراض ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے۔ اور اگر لوگوں تک حق بات پہنچ بھی گئی اور لوگ حق پر جم گئے تو بھی ان کے مفادات متاثر ہوں گے اور ان کے مقاصد اور اغراض جو ہے وہ پورے نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان تک حق پہنچ چکا ہے ان لوگوں کو حق کے بارے میں کنفیوز کر دیا جائے، ملتبس کر دیا جائے۔ آج کل دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ قرآن مجید، اولاً تو دشمنان اسلام نے یہ کوشش کی کہ امت مسلمہ تک قرآن نہ پہنچے، قرآن کی تعلیمات نہ پہنچیں اور قرآن کے علوم نہ پہنچیں اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا نہ ہو سکے، قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 1400 سال سے اب تک یہ ساری کوششیں ان کی ناکام ثابت ہوئیں اور وہ یہ نہیں کر سکے۔ تو یہ وہ کوشش تھی جو میں نے عرض کی کہ لا تکتم الحق کا کے اندر چھپی ہوئی ہے، کہ وہ حق بات کو پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ تو اب دوسرا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ حربہ یہ ہے کہ جب حق پہنچ چکا ہے ان کے پاس، قرآن ان کے پاس پہنچ چکا ہے، قرآن کے علوم ان کے پاس پہنچ چکے، قرآن کی تعلیمات جب ان کے پاس پہنچ چکی اور دین اسلام کا علم ان کے پاس آ چکا، تو اب ایسا کرو کہ اس کے اندر سوالات پیدا کر کے، اشتباہات پیدا کر کے اور اشکالات پیدا کر کے، اعتراضات کر کے، اس کے اندر ایسا اشتباہ اور ایسا کنفیوژن پیدا کر دو کہ وہ اس پر جم نہ سکیں، ان قرآن کی تعلیمات کو وہ دل سے نہ قبول کر سکیں اور قرآن کے ان علوم کو وہ تسلیم نہ کریں، اور قرآن کے جو پیغامات ہیں اور قرآن مجید کی جو حقائق ہیں اور قرآن مجید کے جو واقعات ہیں اور قرآن مجید کے آئندہ کے جو حالات ہیں اور قرآن مجید کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ اس کو دل سے ایکسیپٹ نہ کر سکے، اس کو قبول نہ کر سکیں، اس طرح سے ان کو بنا دیا جائے۔ یہ کوشش اب وہ کر رہے ہیں اور اس وقت میں یہ کوششیں بہت تیز ہو چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 24 آیتوں کا ان لوگوں نے انتخاب کر کے اس پر اعتراضات کیے ہیں اور اس میں کچھ ایسے لوگوں کو پیسے دے کر کے خرید کر کے تیار بھی کر لیا ہے مسلمانوں میں سے کہ جو ان کی زبان میں بات کریں اور ان کی بولی بولیں اور ان کی فکر کے موافق اپنی زبانوں سے ادا کر سکیں ان کے اشکالات اور اعتراضات کو۔ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا اور ایسا دن بدن روز بروز وہ کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید پر اشکالات اور اس پر اعتراضات اور اس پر سوالات اور اشتباہات اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو یہ خوب سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اہل باطل کی اور دشمنان اسلام کی ایک بگاڑ اور ایک مفسدے کی بنیاد پر یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ اس لیے قرآن کے اس آیت پر ہمیں عمل کرتے ہوئے حق کو سمجھنا اور حق دوسروں تک پہنچانا، اور جب حق پہنچ جائے اور حق سمجھ میں آ جائے تو اس حق کو قبول کر لینا اور مان لینا چاہیے، اس پر جم جانا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی بھی موقع آئے تو حق کی وضاحت کے سلسلے میں ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور سچ بات اور حق بات جو بھی ہے اس کو واضح کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بات صاف کر دی کہ دیکھو باطل بات کو حق بات کے ساتھ ملا کے حق کو خراب مت کرو، کنفیوز مت کرو، مشتبہ مت کرو، بلکہ اسے صاف ستھرا رکھو، اور جن تک حق نہیں پہنچا ہے ان تک بھی حق کو پہنچاؤ تاکہ وہ بھی حق کو سمجھیں اور حق کو مان لیں۔
میرے سامنے چند واقعات ہیں اس سلسلے میں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس سے سمجھ میں آئے کہ ہماری اس امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، کیسی خصوصیت عطا فرمائی کہ کبھی انہوں نے حق بات کو چھپنے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ حق بات کو واضح کیا ہے، اور حق اور باطل کو مشتبہ اور غلط ملط ہونے نہیں دیا، بلکہ حق اور باطل دونوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کر کے واضح کر کے امت کو بتایا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات اس امت محمدیہ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے کبھی سودا نہیں کیا، دین کا سودا نہیں کیا، حق بات کا سودا نہیں کیا، اپنے اغراض کے لیے اور اپنے ساتھی مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے کبھی انہوں نے حق کا سودا اور دین کا سودا نہیں کیا، بلکہ اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر اور تمام اپنے مقاصد اور اغراض کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے حق کو بلند کیا، اعلاء کلمت الحق کیا، اعلاء کلمت اللہ کیا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہر زمانے میں ایسے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، ایسے علماء پیدا فرمائے ہیں جو ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیشہ حق کو واضح کرتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ یہ معجزہ ہے، آپ کی برکت سے اللہ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایسے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ان کے نبیوں کے جانے کے بعد کہ انہوں نے حق کو گڑمڑ کر دیا باطل کے ساتھ ملا کر، بلکہ جو کتابیں آسمانی آئی تھیں اس میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے لکھ کر کے مشتبہ کر دیا۔ جو بات اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کو خالص رہنے نہیں دیا، بلکہ اپنی باتیں اس میں ملا کر انہوں نے اللہ کی بات کو بھی، اللہ کے کلام کو بھی اور اللہ کی کتاب کو بھی انہوں نے خراب کر دیا اور بگاڑ دیا۔ اسی کا ان کو حکم دیا گیا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، جو حق اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے اسی طرح رہنے دیتے تم لوگ، لیکن تم لوگوں نے باطل کو ملا کر اپنی باتیں اپنے ہاتھ سے اس میں لکھ کر تم نے اب حق کو مشتبہ کر دیا کہ لوگ اب تمہاری کتابیں پڑھ کے یہی نہیں سمجھ پاتے کہ کون سی بات تھی جو اللہ نے اتاری تھی اور کون سی بات وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، اب یہ سمجھنا ہی مشکل ہو گیا۔ تو اللہ نے یہی ان سے کہا تھا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لیکن ان امتوں میں اور بنی اسرائیل میں یہ باتیں یہ برائی تھی، لیکن اللہ نے اس امت کو اس سے محفوظ رکھ دیا۔ پھر دوسرا ان میں یہ بھی برائی تھی کہ وہ حق بات کو چھپاتے تھے جان بوجھ کر، جانتے تھے کہ یہ بات حق ہے لیکن چھپاتے تھے تاکہ ان کے اغراض اور ان کے مفادات خراب نہ ہوں، متاثر نہ ہوں۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا۔ اس امت کے علماء الحمدللہ اپنے اغراض سے بالاتر ہو کے ہمیشہ حق کو واضح کرتے ہیں، اغراض کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو سناؤں۔ شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، ان کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے سلیمان بن عبد الملک بادشاہ کے دربار کا۔ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ پہنچے ان کے علاقے میں اور وہاں معلوم کیا تو شکوہ کیا انہوں نے ابو حازم تابعی کے بارے میں۔ یہ دریافت کیا تو سلیمان بن عبد الملک نے کہ بھی یہاں کوئی ایسے شخص ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو؟ ہاں، لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک شخص ہیں شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آدمی بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ شیخ ابو حازم تشریف لے آئے تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ کیسی بے مروتی کی بات ہے اور کیسی بے وفائی کی بات ہے۔ حضرت شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی کیا بے وفائی ہے اور کیا بے مروتی مجھ سے ہوئی؟ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، سب لوگ آ کر کے ملاقات کرتے رہے مگر آپ نہیں آئے۔ کیا جواب دیا شیخ ابو حازم نے؟ حضرت شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے نا، صحابہ سے سیکھا ہے، تو حضرت فرمانے لگے کہ جناب علی، اس سے پہلے نہ میری آپ سے کبھی ملاقات ہوئی ہے کہ آپ کو میں پہچان سکوں یا آپ مجھے جان سکیں، اور نہ آپ کو میرا کوئی علم ہے، تو میرا تو آپ کے ساتھ کوئی تعارف نہیں، نہ آپ مجھے جانتے نہ میں آپ کو جانتا ہوں، تو پھر آپ سے ملاقات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ملاقات تو جانکاری پر ہوتی ہے، تعارف پر ہوتا ہے، پہلے سے میرا کوئی تعارف ہے نہیں، تو ملاقات کیسی؟ جب ملاقات ہی نہیں ہو سکتی تھی تعارف نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ملاقات نہ کرنے کا شکوہ کیسے آپ کو؟ بے مروتی کہاں ہوئی؟ بے وفائی کہاں ہوئی؟ بے وفائی
جب بے مربتی تب ہوتی کہ جب میں آپ کو پہچانتا ہوں، پہلے سے میرا کوئی تعارف ہے اور میں ملاقات کرنے نہ آؤں تو یہ تو بے مربتی ہوگی۔ تو بڑا صاف جواب دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم کچھ سوالات کیے اس نے، یہ سوال کیا کہ ہم لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا، آخرت کو ویران کیا، اور ہر آدمی آبادی سے ویرانے میں جانے سے گھبراتا ہے۔ صاف صاف جواب۔ پھر کہنے لگا، سوال کیا سلیمان نے کہ اللہ کے سامنے ہماری حاضری کیسی ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جو نیک عمل والا ہے وہ ایسا حاضر ہوگا جیسے سفر سے واپس اپنے گھر پر جاتا ہو، اور جو برے عمل والا ہے وہ ایسا حاضر ہوگا جیسے بھگوڑا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا گیا ہو۔ سلیمان چکرا گیا ان جوابات سے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے یہ سن کر اس کے بڑا متاثر ہوا اور رو پڑے۔ سلیمان بن عبد الملک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے اللہ نے کون سی صورت تجویز کر رکھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، اپنا عمل کتاب اللہ پر پیش کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون سی آیت سے پتہ چلے گا، ہم قرآن کی کون سی آیت پر ہم دیکھیں اپنے آپ کو؟ تو حضرت نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت میں اور برے لوگ جہنم میں ہو گئے۔ اسی طرح سوال جواب ہوتا رہا۔ آخر میں بات کو مختصر کرنے کے لیے آخر میں اس نے پوچھا کہ ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی ہم جو بادشاہ لوگ ہیں، خلفائے بنو امیہ ہیں، ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا، اس سوال کے جواب سے مجھے معذور رکھو، میں اس سوال کا جواب دینا بہتر نہیں سمجھتا۔ سلیمان بن عبد الملک نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ ہمیں کچھ بتائیے، نصیحت کیجیے، ہمیں بتائیے ہم کیسے لوگ ہیں۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا، امیر المومنین، تمہارے آباء و اجداد نے تلوار کی زور پر لوگوں پر تسلط کیا ہے اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی ہے اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ یہ سب کچھ کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اب ان سے پوچھ لو کہ مرنے کے بعد ان پر کیا گزر رہی ہے۔ جب یہ بات کہی کھری تو دربار میں جو لوگ چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو بڑی ناراضگی ہوئی، وہ چیمی گویاں اور چکمک کرنے لگے، چک پک۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات تو یہی حق ہے اور ہم حق بات ہی کہیں گے، اسی کے کہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے اس بات کا کہ وہ حق بات لوگوں کو بتائیں گے اور نہیں چھپائیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لَيُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَ، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ضرور لوگوں کے سامنے یہ حق کو واضح کریں گے اور اس حق کو نہیں چھپائیں گے۔ یہ اللہ نے ہم سے علماء سے عہد لیا ہے، لہذا ہم اپنے عہد پر قائم ہیں، تو ہماری بات بدلے گی نہیں ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے درخواست کی کہ آپ اگر ہمارے ساتھ رہ جائیں تو بہتر ہوگا کہ تاکہ کچھ مشورے، کچھ نصیحتیں ہمارے لیے ہوتی رہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے مال و دولت اور عزت اور وجاہت کی طرف میں مائل ہو جاؤں اور پھر مجھے اس کا عذاب بھگتنا پڑے۔ غرض حضرت ابو حازم وہاں سے فارغ ہو کے چل دیے۔ جب وہ واپس ہو گئے تو سلیمان بن عبد الملک نے
اپنے پاس سے ایک بہت بڑا ہدیہ، سوگنیاں، بہت بڑا ہدیہ اس کو دے کر حضرت کے پاس بھیجا کہ حضرت کو یہ تحفہ دے دو۔ شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط لکھ کر جواب میں اس کو واپس کر دیا اور کہا کہ یہ ہدیہ بھی واپس کر دو اور یہ خط میرا امیر المومنین کو پہنچا دو۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا کہ امیر المومنین اگر یہ ہدیہ میری اس گفتگو کا معاوضہ ہے تو یاد رکھو کہ خون اور خنزیر کا گوشت سے بھی بدتر ہے، مجھے اپنی اس دین کی بات کا معاوضہ نہیں چاہیے، اور اگر یہ بیت المال سے میرا حق سمجھ کر مجھے دیا گیا ہے تو پھر مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کے خدمتگار موجود ہیں، ان سب کو بھی اگر اسی طرح دیا گیا ہے تو میں بھی لوں گا، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے استغنا اور حق پرستی کہ حق بات کو بلا خوف لومۃ لائم بتا دینا اور اس کا کوئی معاوضہ لینا، اور ذرا برابر بھی نرم گوشہ اختیار کر کے حق میں، حق گوئی میں نرمی اختیار کرنے کا کوئی راستہ انہوں نے بالکل نہیں اپنایا۔ سچ بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی جو میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اہل الجنت ثلاثۃ، 3 لوگ جنتی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا ذو سلطان مقسط موفق، ذو سلطان مقسط موفق، ایک وہ بادشاہ جو عادل بھی ہو اور اللہ کی طرف سے با توفیق بھی ہو کہ نیک کاموں کی اللہ نے اسے توفیق بھی دے رکھی ہے۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، اور ایک دوسرا وہ آدمی جو رحم دل، جو رحم کرنے والا، نرم دل، ہر قرابت دار کے لیے بھی، غیر قرابت دار مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے نرم دلی رکھنے والا۔ اور تیسرا فرمایا وہ عفیف متعفف ذو عیال، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو عیالدار بھی ہو لیکن لوگوں کے سامنے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کا اظہار کیے بغیر اپنا دامن پاک و صاف رکھنا چاہتا ہو، کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، پسار کر اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتا ہو۔ فرمایا کہ یہ 3 آدمی جنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے باتوفیق لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ ایسے واقعات سامعین کرام بہت زیادہ آپ کو ملیں گے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے حق پرستی لوگوں میں تھی، اللہ کے نیک بندوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں کیسے حق پرست لوگ موجود تھے۔ میں آپ کو ایسے اور بھی کئی واقعات سناتا لیکن ہمارے وعدے کے خلاف اس وقت میں کافی وقت ہو چکا ہے، میں اسی پر اپنی بات کو بس کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے جو کچھ ہمیں نصیحت ملی ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔